قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں تقلبا بار بار پھرنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتن اس قبلہ کی طرف ترضاہا آپ راضی ہو جائیں جس سے فولی پس پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر طرف المسجدی مسجد الحرام حرام کے وحیثما اور جہاں کہیں کنتم ہو تم فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے وَإِنَّ اور بے شک الذین وہ جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب لیعلمون البتہ وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وما اور نہیں اللہ اللہ بغافل غافل عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تقلب کیا روٹ ہے قاف لام بے بار بار پلٹنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فیس کو کہتے ہیں فی السماء آسمان میں یعنی آسمان کی طرف یعنی آپ بار بار اوپر دیکھتے ہیں. کس لیے دیکھتے تھے؟ مثلا کوئی شخص بس کے انتظار میں کھڑا ہو تو وہ کیا کرتا ہے جدھر سے بس آنی ہوتی ہے وہاں ہر تھوڑی دیر کے بعد انکانشیسلی اسے پتا ہوتا ہے کہ ابھی وقت ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی بس گزرے تو وہ فوراً دیکھتا ہے کہ کہیں وہ بس تو نہیں جس میں مجھے جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ وحی کے انتظار میں، اور وحی میں بھی خاص اس حکم کے انتظار میں جس میں قبلے کی تبدیلی ہونا تھی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو. اس میں بھی نولی وہی واو لام یہ روٹ ہے قبلتن قبلے کی طرف ترضاہا جس سے تو راضی ہو جائے گا. ترضا رے داد یہ راضی ہونا. فولی پس پھیر لو وجہ کا اپنا چہرہ شطرہ شطر کہتے ہیں سمت کو جہت کو سائڈ کو رخ کو دور دراز مقام سے کسی چیز کی طرف رخ کرنا. المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف. مسجد حرام کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ یا مسجد؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مسجد ہے وہ مسجد حرام کہلاتی. حرام کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ بچپن میں جب میں نے قرآن پڑھا تھا ناظرہ پڑھ رہی تھی تو میں کہتی ہائے مسجد کے ساتھ حرام لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو حرام چیز جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہوتی ہے نا. تو مسجد حرام کیوں ہے؟ کس چیز کے لیے حرام ہے؟ دنگا فساد کے لیے. حرمت والی مراد ہے. وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو یعنی دنیا کے کسی بھی حصے میں فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو. اجتماعی حکم ہے سب مسلمانوں کے لیے. کدھر پھیر لو؟ شطرہ اسی کی سمت. کس کی سمت؟ مسجد حرام کی سمت. وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب. کون؟ یہود و نصارہ. لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں ضرور جانتے ہیں کیا؟ انہ الحق بے شک وہ حق ہے. کیا حق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قبلے کا مقرر ہونا یعنی یہ حکم من ربہم ان کے رب کی طرف سے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام کی طرف ہے. وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل. کیا روٹ ہے؟ غین فعلام غافل. اما اس سے جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں یعنی ان کی ایکٹیویٹیز اللہ کو سب پتا ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا.
یعنی آپ انتظار میں ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم جلد ہی تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے. اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. اور یہ حکم کب آیا تھا؟ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے. وہاں ظہر کا وقت آ گیا. آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. ظہر کی نماز تھی. 2 رکعتیں پڑھا چکے کہ تیسری رکعت میں یکایک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت نماز کے اندر ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے اپنا رخ تبدیل کر لیا. اب آپ خود سوچئے 2 رکعتوں کے بعد حکم ہوا کہ آپ ادھر منہ کر، تو اب طریقہ کیا ہوگا کہ آپ سب سے آگے آئے اور پھر سارے صحابہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کی طرف کر لیا. کسی ایک نے بھی نماز نہیں توڑی، کسی نے بھی حجت نہیں کی، کیونکہ نماز تو سکھاتی اطاعت ہے. یعنی بغیر ایک لفظ بولے فوراً ادھر مڑ گئے. ہمیں ذرا سا کام کرنا ہو کوئی تو ہم کتنا شور کرتے ہیں، حالانکہ آرام سے کام ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، تابعدار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ نماز کے اندر. اب کیا ہوا؟ حضرت عباد بن بشر جو تھے وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے جا رہے تھے، نماز پڑھ کے واپس جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ بنو حارثہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی فاصلہ جب تک طے کیا، اور رکوع کی حالت میں ہے. تو انہوں نے پاس سے گزرتے ہوئے زور سے آواز دی، پکار کے کہا خدا کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں. وہ سب رکوع میں مڑ گئے، کھڑے بھی نہیں ہوئے. یہ حال تھا صحابہ کی تابعداری اور فرما برداری کا. اور یہی تو ٹیسٹ تھا سب کا، اور یہ سارے کامیاب ہوئے. اسی لیے تو اللہ نے ان کو پھر چن لیا اور ان کو انعمت علیہم کہا، انہی صفات کی وجہ سے. ہمیں کوئی حکم ملے، کوئی بتائے کہ یہ سنت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے پہلے تو ہمیں اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن، کوئی لاجک، کوئی اس کے پیچھے اس کا مقصد بتاؤ، پھر ہم کر لیں گے. تو پھر تو آپ مقصد کی خاطر کر رہے ہیں، آپ سنت کی پیروی میں تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب قبلے کی طرف رخ پھیرنے کا حکم آ گیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو. کیا مطلب اس کا؟ دنیا میں کہیں بھی ہو. فَوَلُّوا، سب منہ کرو. وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، سب لوگ اپنے چہرے قبلے کی طرف رکھو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک یہ تبدیلی قبلہ کا حکم بالکل درست ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یہ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ یہ لوگ بے وجہ کا اعتراض کیے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اصل حکم کیا ہے.